अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माह मुहर्रम के बारे में कुछ बातें सुन लें। हदीस शरीफ है कि हज़रत सैयदना अमीरुल मुमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहर्रमुल हराम की तकरीम करो। ये अल्लाह ताला का महीना है जिसने मुहर्रमुल हराम की ताज़ीम व तौक़ीर की, अल्लाह ताला उसे जन्नत में इज़्ज़त व तकरीम से नवाजेगा और दोज़ख से महफूज फरमाएगा। मतलब क्या है? जो इस महीने की तौक़ीर करता है, ताज़ीम करता है, इज़्ज़त करता है, तो अल्लाह ताला इस महीने के वजह से क्या करता है? उसकी इज़्ज़त करने की वजह से अल्लाह ताला उसको क्या करता है? दोज़ख से महफूज फरमा देगा। क्यों? वजह यह है कि ये महीना किसका महीना है? अल्लाह ताला का महीना है। और वैसे तो हर महीने किसके हैं? अल्लाह ताला के हैं। सारे महीने, सारे दिन, सारे पल, मिनट, घंटे, इंसान, चरिंद परिंद, हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है। मगर इस महीने के बारे में सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान मरवी भी है और नबी पाक खुद फरमाते, महीने की इज़्ज़त करो, अल्लाह ताला तुम्हें दोज़ख से क्या करेगा? आज़ाद फरमाएगा और इज़्ज़त भी देगा और जन्नत भी देगा। अब देखिए, इस हदीस के रावी जामिउल कुरान साहिबिल हयाइल वल इकान हज़रत सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं। कहते हैं अकरमों की तरफ इशारा हो रहा है कि मुहर्रमुल हराम में बकसरत इबादत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस ईमानदार ने ज़ुल्हिज्जतुल मुबारक के आखिरी दिन और मुहर्रम शरीफ के पहले दिन रोज़ा रखा, गोया कि उसने साल भर रोज़े रखे और उसके 60 साला गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यानी जिसने ज़िलहिज्जा जो होती ना, हज का महीना, ज़ुल्हिज्जतुल मुबारक के आखिरी दिन में, यानी आखिरी दिन में रोज़ा रखा और मुहर्रम शरीफ के पहले दिन रोज़ा रखा, तो अल्लाह ताला क्या करेगा? उसके 60 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अब आप कहोगे यार ज़िलहज का महीना भी चला गया और मुहर्रम के शुरुआत के दिन भी चले गए। तो नहीं, शुरुआत के दिन 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी चले गए, तो मगर ये पूरा महीना हमारे पास क्या है? मौजूद है। तो ये शुरुआत के दिन इसे भी कहेंगे। इसमें भी अगर बंदा रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसे क्या है? नेमतों से नवाजेगा और उसे बेहिसाब इनाम फरमाएगा, इनाम अता फरमाएगा। कहा गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने माह मुहर्रम हराम की पहली, 10वीं और आखिरी तारीख के रोज़े रखे, अल्लाह ताला उसे जन्नत में 30 शहर ऐसे अता फरमाएगा जिसका हर महल 30-30 कमरों पर मुश्तमिल होगा और हर महल में मुख्तलिफ दर्जे होंगे जो बागात से मुरसा होंगे, जिसमें नहरें बहती होंगी, हूरे और गिलमान खिदमत के लिए कमर बस्ता होंगे। नीज़ इरशाद हुआ, जिसने मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिन के रोज़े रखे, गोया कि उसने 10,000 साल की इबादत की, ऐसी कि रातें क़याम में और दिन रोज़े के साथ। देखो, जिसने शुरुआत के 10 दिन में रोज़े रखे तो गोया उसने साल भर इबादत की, साल भर। सोचो आप, तो रोज़ा रखने पे हमें अल्लाह ताला इतना सवाब अता फरमा रहा है। और जिसने मुहर्रमुल हराम की पहली और 10वीं आखिरी तारीख के रोज़े रखे तो अल्लाह ताला जन्नत में 30 शहर ऐसे देगा, ऐसे अता फरमाएगा जिसका हर महल 30-30 कमरों पर मुश्तमिल होगा। यानी जिसका हर महल 30-30 कमरों पर मुश्तमिल, यानी 30-30 कमरे उसमें बने होंगे। अब आप सोचो कि अल्लाह ताला हमें कितनी सारी नेमतें देना चाहता है इन सारी महीनों के, दिनों के ज़रिए। ऐसी ऐसी चीज़ें देने के साथ हमें
ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ اور مزید بڑھانا چاہتا ہے. ہمیں وہ موقع دیتا ہے کہ ایسے ایسے دن آتے تو اس میں اچھے کام کرو، فضول کاموں سے بچو، بے حیائی سے بچو، برائی سے بچو، یہاں وہاں میلہ ٹھیلا لگانے سے بچو، ہے نا. مزید ارشاد فرمایا جو شخص اپنے وجود پر دوزخ کی آگ حرام کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ محرم شریف کے روزے رکھے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ دوزخ کی آگ مجھے نہ چھوئے تو وہ کیا کرے؟ محرم کے روزے رکھے. اور محرم شریف کی شب جمعہ کو عبادت کرنے والا ایسے ہے کہ اسے شب برات نصیب ہوئی. یعنی محرم شریف کی شب میں شب جمعہ کی عبادت کرنے والا ایسا ہے کہ اسے شب برات نصیب ہوئی. تو محرم شریف کی شب میں یعنی جو شب لگتی ہے مغرب بعد یا رات میں وہ عبادت آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ثواب عطا فرمائے گا جیسے شب برات میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اتنی ساری برکتیں ہمیں اس مہینے میں ملتی ہیں. اب اس مہینے میں ہم کرتے کیا ہے یہ بتاؤ؟ کرتے کیا ہے؟ دیکھو اسٹیج لگا ہوتا ہے، امام سب چلاتے ہوتے ہیں بیچارے، اناؤنسر چلاتے ہوتے کہتے ہوتے بھائی اسٹیج کے قریب آ جائیے، امام صاحب آ چکے، مگر کرسیاں خالی رہتی کہ نہیں رہتی ہے؟ تو امام صاحب اپنے گھر کی بات بتانے آتے ہیں یا امام حسین کی بات بتانے آتے ہیں؟ شہادت امام حسین سنانے آتے ہیں. اب لوگوں کو جو ہے کرسیاں چھوڑ کر دین کی باتیں نہ سننے کا شوق پیدا ہو گیا ایسا لگتا ہے. اب لوگ کیا کہاں جاتے ہیں؟ ایسی جگہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں جہاں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے. اب آپ کو تو پتہ ہے کہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں. ایسی جگہ جا کے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے جہاں پہ جا کے کھڑے ہونا. تو اگر واقعات کربلا سنیں گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ امام حسین کے ساتھ ہوا کیا تھا، امام حسین کے گھر میں کون کون تھا، امام حسین شہید کیسے ہوئے تھے، امام حسین کو بلایا کس نے تھا، امام حسین کو دھوکہ کس نے دیا تھا، طارق بن زیاد کون تھا، حضرت حور کون تھے، اور یزید پلید کون تھا، اس نے ایسا کیوں کیا، کیوں قدم اٹھایا، امام حسین کو شہید کیا، اور امام حسین نے اپنی گردن کیوں دے دی، اپنی جان دے دی. چاہتے تو اپنے آپ کو بچا سکتے تھے مگر پھر بھی انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا. ایسا کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو پتہ کیا ہے، یہاں شربت بنا وہاں بھاگ لیے، یہاں کھچڑا بنا وہاں بھاگ لیے، وہاں فلاں چیز بن رہی ہے وہاں چلے گئے. تو یہ سب چیز سیکھنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. دیکھو ڈھول بھی بجتا ہوگا وہاں جا کے کھڑے ہو گئے تو ڈھول کا تمہیں بتائے گا کہ امام حسین شہید کیسے ہوئے تھے؟ کوئی فائدہ نہیں ہو سب چیزوں سے. یہ سب مہینہ کا کس چیز کا مہینہ ہے؟ امام حسین کی یاد منانے کا مہینہ. یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. نظر و نیاز دلاؤ، نیاز دلا کے کھلاؤ، روزہ رکھو اور اچھے کام کرو اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤ، غریبوں کی مدد کرو اور امام حسین کے تبرکات سب کو بانٹو. یہ اس کا مہینہ ہے. اب یہ مہینے میں ہم کے کھیل تماشا کرنے لگتے ہیں، راتوں کو جاگنے لگتے ہیں، خوب اذان کے ٹائم پہ بھی دھمڑ دھمڑ کرنے لگتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اذان ہو رہی مطلب نہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو مطلب نہیں، کوئی بیمار بلڈنگوں میں ہے گھروں میں ہے تو مطلب نہیں، کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ امام حسین کی شہادت پہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا امام صاحب غلط ہے جو بیچارے آ کے بیان سنا رہے. ارے امام صاحب تو حضرت جو اسٹیجوں پہ آتے ہیں بیان سنانے آتے ہیں چیزیں بتاتے ہیں، وہ اپنے گھر کی بات تھوڑی نہ بتاتے ہیں. وہ تو آپ جس کی یاد بنا رہے انہی کی بات بتاتے. پھر کیوں نہیں سنتے؟ کرسیاں خالی کیوں رہتی ہیں؟ کرسیاں خالی اس لیے رہتی ہیں کہ ہمیں دین سیکھنا نہیں ہے، دین سمجھنا نہیں ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہی دین ہے، وہی دین ہے. سارا مسئلہ امام صاحب سے پوچھتے ہیں اور کام اپنی مرضیاں کرتے ہیں. بتائیے. تو یہ جو جتنی برائیاں ہیں یہ ساری چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کرنا کیا چاہیے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر فرمان پر عمل کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے امام حسین نے کیا کیا، امام حسین کی زندگی کو سمجھ کے پتہ چلے گا ہمیں. امام حسین کی زندگی پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرو، اور جہاں پروگرامز ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ کے سنو، سیکھو. سمجھ میں آئی بات ہے نا؟ سیکھو. اور جہاں خرافات ہوتے ہیں وہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ. جہاں ڈھول تاشے گاجے باجے بجائے جاتے ہیں وہاں کھڑے مت ہو. آپ نظر و نیاز دلاؤ. اس کی میں اجازت دیتا کیا ہوں؟ ہے اجازت. امام حسین کے نام پہ لوگوں کو کھلا دو، روزہ رکھ لو امام حسین کے نام پہ، امام حسین کے نام پہ کہیں چندہ دے دو، امام حسین کے نام پر
کسی مدرسے میں دے دو، امام حسین کے نام پر بھگو کھانا کھلا دو، یہ ساری چیزیں صحیح ہے نا۔ اب ہم کرتے کیا، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام کا دین کا نقصان ہے، اور بلکہ حضرت امام حسین کو تکلیف ہوگی ایسے کاموں سے۔ ایسے ہی کام روکنے کے لیے وہ اپنے گھر سے چل کر کربلا کی سرزمین پہ گئے تھے، اور ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں ماننے والے وہی کام کر رہے ہیں جو کام کو امام حسین نے منع کیا۔ تو ایسے کام بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور صحیح معنوں میں امام حسین کی زندگی کو اپنانے کی اور امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچا حسینی بنائے۔ کہیں آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔